تو اٹ واز آلویز فن واچنگ می انٹر اسکول انٹر ہوتے ہوئے میں گارڈ سے ملتا تھا, آیا سے ملتا تھا, ٹیچر سے ملتا تھا, اپنے سینئر سے ملتا تھا, اپنے جونیئر سے ملتا تھا. میرے سامنے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا جس سے میں رک کے نہ ہاتھ نہ ملاؤں یا جفی نہ ڈالوں. اسمبلی کے لیے لائن کے اندر کھڑے ہو کے ساتھ والی لائن سے سب سے ہاتھ ملاتا تھا. ایوری بڈی یوز ٹو تھنک ایم آئی سائیکو اور سم تھنگ. لیکن سب مزے کی بات یہ تھی میں سب کا دوست تھا, ٹیچرس کا سافٹ کارنر ہوتا تھا. سو ایوری بڈی واز مائی فرینڈ. کینٹین والے میرے دوست تھے, ہر بندہ, کوئی بلیز جو اسکول کے تھے وہ بھی میرے دوست تھے. میرے سے کسی کی لڑائی نہیں ہوتی تھی, سب کے ساتھ دوستی تھی. آئی واز ایکچولی نیٹ ورکنگ, آئی نیور نیو وٹ آئی واز ایکچولی ڈوئنگ. میں تو نیکیاں کما رہا تھا. ایک دن گینڈ کے اوپر میں گنتا ہوتا تھا کہ آج میری کتنی نیکیاں آئی ہیں, اور سارے سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں پاگل ہے. کیونکہ دوستی میری کینٹین والے کے ساتھ بھی تھی, تو تھوڑا سا آپ کو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں تاکہ سب ایوری تھنگ ول کنیکٹ ایٹ دی اینڈ. کینٹین والا کیونکہ میرا دوست تھا تو 10 روپے کی وہ 1 روپے کی وہ 2 ٹافیاں بیچتے ہوتے تھے جو میرے گھر کے پاس 1 روپے کی 4 ملتی تھیں. دیٹ واز مائی فرسٹ بزنس ٹرانزیکشن. میں نے 10 روپے انویسٹ کیے, 40 ٹافیاں خریدی اور اسکول جا کے نا آؤٹ آف کیوٹنس 20 روپے کی بیچ دی. اس نے پہلی بار تو میرے سے کیوٹ اور دوستی کے اندر خرید لی کہ چھوٹا سا ہی آ جاتا ہے. دیٹ واز ان گریڈ 3. اگلے دن میں نے وہ 20 روپے انویسٹ کیے اور 80 ٹافیاں خریدی, اور میرا پورا بزنس پلان بن گیا ہوا تھا کہ میں آئی ایم گونا ٹرن اپ. میں نے گھر سے کبھی اب پاکٹ منی نہیں لوں گا, میں اب امیر ہو جاؤں گا اور سارا کچھ ہو جائے گا. آئی واز ان گریڈ 3 اینڈ آئی ہیڈ مائی ہول بزنس پلان رائٹ ان فرنٹ آف می. اگلے دن اسکول گیا تو کینٹین والے نے بڑا زبردست قسم کا ڈانٹا. اتنا امبیرس ہوا کہ 1 ہفتہ اس کینٹین میں نہیں گیا. آئی واز embarrassed. دیٹ واز فرسٹ ٹرانزیکشن, اور پورا بزنس ماڈل میرے سامنے کریش کر گیا. سیکنڈ, کلاس 4 میں نے کوکری کلب جوائن کیا. ٹیچر نے کہا کہ بیکنگ گلو لے کے آنا ہے اگلے دن. گھر گیا, ماں کو کہا کہ بیکنگ گلو چاہیے. ماں نے کہا میرا اتنا شیر پتر اور اسے بیکنگ گلو چاہیے, یہ کیا کرنے لگے. میں نے بتایا کہ آئی جوائن کوکری کلب. تو ماں اگلے دن اسکول پہنچی, ساری کلاس میں صرف لڑکیاں تھیں اور میں اکیلا لڑکا تھا. انہوں نے شی میڈ می سوئچ ٹو مارشل آرٹس. ختم ہو گیا, یہ والا ڈریم بھی کریش کر گیا. او لیولز آیا, ہر کوئی میرا دوست تھا. اکیڈمیز میں جا رہے تھے, باقی اسکول بھی دوست تھے, ہر کوئی دوست تھا. انہی دوستوں میں بہت میوزیشنس دوست بنے. ان میوزیشنس میں ذوالفقار جبار خان ہیڈ بین ون آف دا بیسٹ فرینڈز آئی ایور ہیڈ. فرحان, نیا آرکڈ شروع ہوا تھا. جل نیا عادت سب نے نیا شروع ہوا تھا. تو میوزک انڈسٹری ابھی بالکل شروع ہوئی ہے, اور ہم لوگ سارے میرے دوست تھے, اور میں او لیولز میں تھا. میں نے سوچا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جس کے اوپر میں اپنی ساری آڈینس, کیونکہ ہم لوگ ملتے ہوتے تھے تو سب کو پتا تھا کہ عمر تو سب کا دوست ہے, کیوں سب سے ہاتھ ملا رہا تھا. ایوری بڈی واز مائی فرینڈ. The only thing I could do, میں نے ان سب کو کنیکٹ کرنے کے لیے I started doing concerts. تو میں نے او لیولس میں اپنا پہلا کانسرٹ کیا. اب سب دوست تھے, آڈینس میری تھی, ہر اسکول کے بچوں کو میں اکٹھا کر لیتا تھا. میرے اپنے اسکول کے سارے دوست تھے, جس اکیڈمی میں پڑھتا تھا وہ بھی سارے میرے دوست تھے. تو وی یوز the common connecting ground between us was music. میں خود میوزک سارا دن, مجھے یاد ہے ہم لوگ جیم کرتے ہوتے تھے عبادت روڈ والے ان کے گھر کے اندر. Everybody was friend, everybody was connected, اور ہم لوگ اسپانسر ملے نہ ملے, we used to do concerts. Everybody was doing it for music. بہرحال جب کانسرٹ شروع کیے تو گھر والوں, سب سے پہلی مار مجھے یاد آتی ہے کہ میں گھر آیا ہوں بیکن ہاؤس لبرٹی کیمپس گرلز اونلی کانسرٹ کرا کے, تو گھر پہنچا تو ماں کو تو نہیں کبھی بتایا تھا کہ ہم لوگ کانسرٹس بھی کرا رہے ہیں. اٹ واز ناٹ ڈائجسٹیبل. گھر پہنچا ہوں تو ایک کزن آئے ہوئے ہیں شادی کا کارڈ دینے کے لیے, اور وہاں پہ ایک میری کزن بیٹھی ہوئی ہے جو اسپال گرلز کالج کے اندر خود کانسرٹ اٹینڈ کر کے گھر پہنچے ہوئے تھے. تو سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں گھر انٹر ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا کدھر تھے؟ میں نے کہا ماما اکیڈمی سے آ رہا ہوں, کانسرٹ کرا کے آ رہا تھا. جوتی اٹھائی اور سیدھی جوتی مجھے پڑی. وہ کزن کہتی عمر بھائی تو اسٹیج کے اوپر تھے, یہ تو کانسرٹ پہ تھے ابھی بیکن ہاؤس لبرٹی کے اندر. وہ مجھے پہلی جوتی پڑی. دوسری جوتی پڑی دوست کی ماں سے. دوست کو لینے گیا کانسرٹ سے پہلے, انٹی کہتی ہیں بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا انٹی ہم کھانے پہ جا رہے ہیں. اوپر دوست کو میرے مرغا بنایا ہوا تھا اور اوپر ٹیرس سے جوتی سیدھی نیچے کہ یہ میرے بچوں کو خراب کر رہا ہے.
آہستہ سے میری ماں کو کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ آپ کا بیٹا تو ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے, یہ میوزک کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ میوزک کی طرف لے کے جا رہا ہے. کافی سختی تھی ماں, ہم جھوٹ بول کے پھر بھی لگے رہے. اب کیونکہ یہ چیز شروع کی ہوئی تو آئی واز آلویز انٹرپرائزنگ. جو آپ کو شروع کی بزنس کی بات بتائیے, تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے ریونیو اسٹریم شروع کروں, کوئی کام شروع کروں. سارے جانتے ہیں, سارے دوست ہیں. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ ٹیکسٹائلس کا بزنس. میں نے اب کیونکہ ہم لوگوں کو راک بینڈ کی ٹی شرٹس پہننے کا بہت شوق تھا, پاکستان میں ملتی کوئی نہیں تھی, اور صحیح موٹیویشن مجھے ملی کہ آئی واز ایک کانسرٹ کے لیے اسپانسر لینے کے لیے ایک لیڈنگ اسٹور کے پاس گیا میں. اٹ واز لیوائز. تو اسپانسرشپ وہ دینا چاہ رہے تھے, تو وہاں پہ اٹ ہٹ می کہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن اس, تو وائی ڈونٹ آئی اسٹارٹ مائی اون ٹی شرٹس کا برانڈ. یہاں پہ اچھی ٹی شرٹس تو ملتی نہیں ہیں. آئی واز ان او لیولس, O3 تھا, اور میں نے اپنا ٹی شرٹس کا برانڈ شروع کر دیا. تو فیس بک نہیں تھا, آرکٹ ہوتا تھا. ہم لوگوں نے کانسرٹس کروانا شروع کر دیے. سارے انڈر گراؤنڈ بینڈ تھے, ہر ویکینڈ پہ ایک کانسرٹ ہوتا تھا, اور پروموشن پیچھے سے نوکشس پروڈکشنز ہوتا تھا, اور ساتھ نوکشس ٹیز ہی میں نے شروع کر دیا. اب ایک اور موٹیویشن مل گئی, کیونکہ وہ ٹی شرٹس بھی بیچنی تھی, تو کانسرٹ تو اور کرنے پڑنے تھے. پہلے شوق سے کہہ رہے تھے, اب بزنس بھی بننا شروع ہو گیا. کانسرٹس کرتے کرتے آئی گاٹ انٹو ایکسپورٹ. میں نے پہلے اپنی 25 اسٹیچنگ مشینس خریدیں اور ایکسپورٹ کے اندر قدم رکھا. آئی یوز ٹو ٹریول ٹو US. تو US میں نے اٹ واز ون اسٹارٹ کیا 25 سلائی مشینوں سے. بائی دا ٹائم آئی واز ڈن ود مائی A levels, آئی ہیڈ 140 امپلائیز. بیچلرس کا فرسٹ ایئر تھا. اب ہوا کیا, وہ بچہ جو پہلے سب سے ملتا ہوتا تھا وہ ایک فیکٹری کے آفس میں بند ہو گیا. وٹ آئی واز ڈوئنگ, بڑی بات تھی, بیچلرس کا فرسٹ ایئر تھا, کوئی اپنے برانڈ کے ساتھ میرے پہ ٹرسٹ کرے, کیونکہ میں نے خود سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا تھا. ایوری بڈی یوزڈ ٹو ٹرسٹ می. لیکن مجھے اس کام کا مزہ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میں وہ انسان تھا جو ہر وقت کانسرٹ کر رہا ہے, ہر وقت لوگوں سے مل رہا ہے, ہر وقت اچھل رہا ہے, کود رہا ہے. ایک کمرے کے اندر بند ہونا واز ناٹ مائی پرسنالٹی. بڑی دیر لگی مجھے. ایک ترقی مل رہی تھی, پیسے مل رہے تھے. فیکٹری کے اندر گھستے تھے تو سارے امپلائیز بڑے سیریس ہو جاتے تھے کہ باس ہیں, تو میرا وہ کنیکشن, وہ کنیکٹنگ, اس طرح کی کنیکٹیویٹی نہیں تھی. بہرحال ایک اور برانڈ شروع کیا ریوولٹ کے نام سے. اس بار تھوڑا سا اسٹیپ اپ کیا, کیونکہ اب تو میرے پاس پیسے بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور تھوڑے سے اور پروفیشنل ہو گیا ہوا تھا. پہلی آؤٹ لیٹ ہم نے DH میں کی, ایک ہمیں معلوم پہ کی, اس کے لیے فیشن شوز, اور پھر دوبارہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا. دیٹ بزنس واز فیلڈ. جب اسے بند کیا تو ایک آپ نے سیکورٹی ایڈوانس دیے ہوتے ہیں, تو بیفور آئی شٹ دیٹ بزنس ڈاؤن میرے ذہن میں آیا وہ کلاس 3-4 والی کوکری کلب والی کلاس. تو میں نے کہا یار وائی ناٹ بیفور شٹنگ اٹ ڈاؤن لیٹس ایکسپیریمنٹ انادر تھنگ. میں نے گھر والوں کو بتایا بغیر, کیونکہ شروع میں ڈانٹ کھائی ہوئی تھی, گھر والوں کو نہیں بتایا. 2 مہینے خود سے سویٹ ٹوتھ شروع کر دیا. وہ everybody who tried it, everybody loved it. وہ عمر واپس آ گیا جو لوگوں کو ملتا ہوتا تھا. تو what was happening, میں ہر کسی سے دوبارہ ہاتھ ملا رہا تھا. جو کوئی کسٹمر آتا ہے وہ میرا دوست بننا شروع ہو گیا تھا. I was again making new friends. کھانے کا شوق بھی پورا ہو رہا تھا. اب وہ چلاتے چلاتے اندازہ ہوا کہ دوست آئے جو پرانے میوزیشنس تھے. وہ ٹائم وہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہونا تو پیپل یوز ٹو چارج کہ بھائی آپ نے ہال بک کرنا ہے تو آپ کو 20,000 دیں, 15,000 دیں یا 10,000 دیں. پہلے میوزیشین دوست آئے, یار ہم نے کانسرٹ گگ کرنی ہے. میں نے کہا یار آ جاؤ کر لو, اٹس اوپن. چھوٹا سا تھا ٹی بلاک والا سویٹ بیسمنٹ کے اندر, ہم لوگوں نے گگس کرنا شروع کر دیا. آج میرے خیال سے ہمارے میں ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوئے اس نے شروع کی گگس کی ہیں, سفیر. ہم نے گگس جب شروع کی تو پھر اور دوست آنا شروع ہو گئے. جتنے میوزیشینس تھے وہ دوبارہ واپس آ گئے. جو او لیولس کے اندر کہہ رہا تھا ایکسپورٹر بننے کے بعد, آئی واز بیک اگین ڈوئنگ کانسرٹس. اب وہ سارا ویژن بڑا ہوتا گیا, کانسرٹس چلتے گئے ساتھ ساتھ, دوست نئے بن رہے ہیں, اسٹیج نئے شیئر ہوتے جا رہے ہیں. اس دوران ہم لوگوں نے بیچ میں ڈسیبلڈ لوگوں کی ہائرنگ شروع کی. جب ان کی ہائرنگ شروع کی تو دیر واز دس ون گائے آفتاب, وہ انٹرویو دینے آیا. اس کا ویژن بہت زبردست تھا. ہی واز اے گٹار پلیئر. تو جب انٹرویو دے رہا تھا تو وہ انٹرویو ہم نے ڈسیبلڈ جب پہلی لاٹ ہائر کی تو ہی واز ون آف دیم.
تو اس کے انٹرویو کے دوران اس نے مجھ سے ایک بات کی کہ دیر آر سو مینی آرٹسٹ جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں اور دے ہیو دا اسپیشل نیڈس بٹ نو بڈی گیو دیم اینی پروجیکشن. تو آئی وانٹ ٹو کریٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ میں ان سب کو اکٹھا کر سکوں. ہیئرنگ ہز ویژن آئی ٹک اے اسٹیپ بیک. میں نے کہا یار ہاؤ ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ. It's been 3 years he is running Junoon Art Society now and it's the largest platform for the disabled جو کہ arts, culture اور theatre plus music جو سب کر رہے ہیں. They have the huge set of people who are skilled. I interviewed a blind who was playing piano so well that you cannot even imagine. میری ایک چھوٹی سی بات اور ایک وہ چھوٹی سی موٹیویشنل بات, وہ ہر اپنے ایونٹ کے اوپر مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلاتا ہے, ہر چیز. ہی آلویز ہی واز لائک یو ٹرسٹڈ ان می. میں نے اس کے تھوڑے سے کنیکٹ اپ بھی کیا اس کو لوگوں کے ساتھ, آئی پشڈ دیم, لیکن آئی نیور بٹ آئی واز, اس نے کبھی مانیٹریلی میرے سے سپورٹ ہی نہیں مانگی. ہی واز دس موٹیویٹڈ اینڈ ہی آلویز انوائٹس می اوور. بہرحال جب یہ شروع کیا سارا, شاہی حمام ایک دفعہ گیا, وہاں پہ قوالی اٹینڈ کی. کلچر اور ہسٹری کا مجھے شوق تھا. جب شاہی حمام میں پہلی قوالی اٹینڈ کی تو دل میں ایک خواہش تھی کہ یار یہ جگہ کتنی انڈر یوٹیلائز ہے اور لوگوں کو اس کا نہیں پتہ. خیر وہ دعا قبول ہوئی اینڈ گاڈ گفٹڈ می ود دا شاہی حمام. آئی ٹک اٹ اوور. وہاں پہ میں نے شاہی بیٹھک کھولا ان ادر ریسٹورینٹ. اس کے دوران آئی واز ان کلوز ٹچ ود کلچر. فریسکو آرٹ کو اسٹڈی کیا کہ فریسکو کیا تھا. بڑے لوگوں کو ملا, پائنیئرس کو ملا, فوڈ جید لسی سے لے کے ہر بندے کو ملا, فوڈ کے جو بڑے تھے. پھر جو آرٹسٹ تھے آغا خان والوں سے ملا, ریسٹوریشن کیا ہوتی ہے, کلچر ہمارا کیا تھا. تو اٹ واز آلویز اے کوشچن کہ ہمارا کلچر اتنا رچ تھا, یہ ڈیویٹ کہاں پہ ہوا. مطلب شاہی حمام, آئی ایم شیور اے لاٹ آف یو ہیو بین ٹو شاہی حمام. تو اتنا رچ کلچر, ویئر ڈیڈ اٹ آل گو. یہ سارا کیا ہوا. جو شاہی حمام میں ہم لوگ میوزیشین ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں ادھر ایونٹس کے لیے بھی میوزیشین چاہیے, شاہی حمام کو بھی ہم نے میوزک کا پلیٹ فارم تو بنانا ہی تھا. تو جب وہاں پہ ہم لوگوں نے میوزیشین ڈھونڈنا شروع کیے تو پھر ہمارے تو کول بوائز تھے, تو ہمیں طبلہ ستار والے بوائز ہی نہیں مل رہے تھے. تو دے ور ویری لمیٹیڈ. سب نے ایک ہی رستہ دکھایا, وہ کس کا تھا, ہیرا منڈی. اب وہ ایک ایسا نام ہے جو ہم لوگ ویسے ہی لیتے ہوئے شرماتے ہیں. ہوا کیا, آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو ہیرا منڈی. ساتھ ساتھ سویٹ ٹوتھ بھی ایکسپینڈ کر رہا تھا. وی ور, اللہ کا شکر ہے کہ وی ور ایکسپینڈنگ. جب ادھر جانا شروع ہوا تو دیر واز خواہش دل کی کہ لاہور کی اسکائی لائن تو میرے پاس ہونی چاہیے. تو لاہور کی اسکائی لائن از ان کمپلیٹ ود آؤٹ ویو آف بادشاہی ماسک اینڈ مینار پاکستان. تو آئی وانٹیڈ دا بیسٹ ویو. پتہ چلا جب کلچر کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں, دوسرا بھی دیکھ رہا ہوں, اللہ میاں نے پھر نوازا اور مجھے بیسٹ روف ٹاپ دے دیا. اب جب وہ ملا تو ایک ذمہ داری آ گئی, کیونکہ اتنا کچھ پڑھا ہیرا منڈی کے بارے میں کہ ایک تھا کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے. تو وٹ ویئر ڈڈ وی گو رانگ. تو میں نے اس برانچ اس کا نام ہی سویٹ ٹوتھ ہیرا منڈی رکھا. پھر مجھے ماں کا فون آ گیا, گھر پہ ماں بہن نہیں ہے تمہارے, بغیر فیس بک کا پیج بنایا ہے تم نے. میں نے کہا ماما میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے کیوں رکھا ہے یہ نام. فوراً سے پہلے ہٹاؤ, گھر نہیں آنا. بہن کا فون آ گیا, کس کا فون آ گیا کہ بھئی یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. بہرحال ماں کو کنوینس کرنا تھا, پورا ہفتہ لگا مجھے. ان کے سامنے 1000 دفعہ ہیرا منڈی بولنا پڑا. اتنا بولا کہ اب وہ خود بھی بولتی ہیں کہ ہاں بیٹا ہیرا منڈی ہو, کوئی پاس ہو تو وہ شرماتا ہے. کیمرہ لگوانے کے لیے گئے کہ کیمرے والوں کو فون کیا کہ یار آپ آ کے انسٹال کریں. جی کدھر کرنا ہے, جی ہیرا منڈی میں. عمر بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, ہم ایسے کام نہیں کرتے. ایوری بڈی ہیڈ دس ٹیبو اٹیچ ٹو دا پلیس. مجھے پھر سب کو سمجھانا پڑتا تھا کہ اٹ واز دا اونلی گیٹ آف لاہور دیٹ اوپن ٹو دا ویسٹ, ڈی کلچرڈ بائی دا ویسٹ, انویڈیڈ بائی دا ویسٹ, ڈی سیویلائزڈ بائی دا ویسٹ. تو آرٹ کا سینٹر تھا, تو آئی ہیڈ ٹو گیو بیک ان ٹو دا آرٹ. تو سویٹ ٹوتھ ہیرا منڈی از بیسکلی اے ریپلائی ٹو دا ویسٹ, وٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اف وی انویڈیڈ دا ویسٹ. جب اس کو بنانا تھا تو میرے لیے بڑا چیلنج تھا, کیونکہ دیسی کرنا ہے ٹرک آرٹ کر لو, دیسی کرنا ہے یہ آرٹ چیز بنا دو, دیسی کرنا ہے یہ کر دو. تو وٹ آئی واز ٹیپنگ ان واز سم تھنگ ریئلی ڈفرنٹ.
اگر ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ گورے نے آ کے ہمیں انویٹ کیا, ہمیں کنفیوز کر دیا, ہم لوگ ڈرمز کو کول سمجھتے ہیں اور طبلے کو مراسی, ہم لوگ گٹار کو راک سٹار سمجھتے ہیں اور ہم لوگ باقی چیزوں کو مراسی. So the thing was کہ where did we go wrong? What would have happened if we invaded them? اگر وین گو کا باپ پاکستانی ہوتا تو وہ اسٹاری نائٹ کو کیسے پینٹ کرتا؟ اگر سپرمین ہمارا کوئی کریکٹر ہوتا تو وہ سلطان راہی صاحب ہوتے, ان کے آرٹ کے اوپر ہمارا امپیکٹ کیا ہوتا؟ تو آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ لاؤڈ کہ واٹ از ہیرا منڈی اباؤٹ. اسی طرح ہم نے فوڈ کے اندر فیوژن کریٹ کیا. بہرحال ابھی تک ہمیں اس طرح کے میسیجز مجھے ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے, لیکن سنس یو ہیو ڈن دس, آپ کی تو ہر مولوی والے نے 3 دفعہ ہماری سویٹ ٹوتھ کے باہر جو ہیرا منڈی لکھا ہوا اس کا بورڈ توڑا گیا. مولوی صاحب بادشاہ مسجد کے, ان کو پھر تیسری دفعہ جب ٹوٹا تو وہ بندے کو گارڈ نے پکڑ لیا کہ یار یہ آپ نے پتھر کیوں مارا ہے؟ کہتا بس ہم نہیں برداشت کریں گے, آپ نے مسجد کے سامنے. ایوری بڈی تھاٹ کہ وی آر ری انوینٹنگ دا سیم ٹرینڈ. تو میں نے اپنے نا ویڈیوگرافر کو ان کو بھیج دیا کہ جا کے نا لیٹس انٹرویو دا بادشاہ ماسک کی بھی خطیب, اور ان کو بھی مل کے آتے ہیں, لیٹس ڈو دس, کہ کیا ان کو فرینڈ ہے. ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیز آر سم ویری دو والے ٹاپکس دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ. آئی ٹولڈ ایوری بڈی کہ ہیرا منڈی کا نام از ناٹ بیکاز آف the diamonds you think that you can get there, it's because of Hira Singh. Hira Singh was a close guy of Ranjit Singh Gana, جس کی وجہ سے اس پورے ایریے کا نام ہیرا منڈی پڑا. بہرحال بڑی زیادہ ہم نے اس کے اوپر کرٹیسزم لیا, بڑی چیزیں لی. خیر جب لاہور کو کانکر کر لیا تو پھر لالچ اور بڑھی کہ یار اب تو لاہور ہمارے پاس ہے. وی ناؤ ہیو the best restored heritage monument of Pakistan that is awarded by UNESCO, that is Shahi Hammam. We have the skyline of Lahore, we are in MM Alam, we are everywhere. And I wanted to go and explore the north. اب کیا جب کوئی گوگل کرے پاکستان تو all the places that show up on Google is where I want my brand to be placed. Biggest challenge 2 سال پہلے I traveled up north اور ہنزا وغیرہ ماؤنٹینئرنگ مجھے ویسے شوق تھا. جب نارتھ میں گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی بھی پنجابی نہیں نظر آیا کہ جس کا کوئی ریسٹورینٹ ہو. ایک کلوزڈ کمیونٹی اور بڑا کلوز وہ والا تھا, اور بڑی ریزسٹنس تھی فرام somebody of my complexion, somebody from Punjab coming and taking over any place in Hunza. So there is no. مزے کی بات یہ تھی کہ ہاتھ میں ابھی تک لوگوں سے ملا رہا تھا. ایگو شروع سے ہی ختم تھی, ہر کسی سے ملتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے ملتا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو بیکاز آف دیٹ پہلی بار ملا اے سی ہنزا واز فرینڈ, لیکن اس کو میں نے کوئی چیز نہیں بولی, بڑا فرینڈ ہوا کہ یار تم نے میرے سے بھی نہیں پوچھا. لوگوں کو ملا, کمیونٹی سم ہاؤ ویلکمڈ می, پہلی دفعہ انہوں نے مجھے چانس دیا. اب چکر یہ تھا کہ ہنزا جا کے آپریٹ کرنا ریزسٹنس بہت زیادہ تھی. ہر کسی کے ڈفرینٹ ویوز تھے کہ بھائی پنجابی از کمنگ ان اینڈ ہی از آن دا 0 پوائنٹ, ہی از آن دا مین. ہنزا کا بالکل سرینا کے ساتھ والی جگہ اس نے لے لی ہے. تو دیر واز اے لاٹ آف ریزسٹنس. اب لوگوں کو ایک پازیٹیو میسیج دینا ہے اور سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو جو آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو شروع میں دیکھی تھی, دیٹ واز دا کانسرٹ وی ڈیڈ آن 14th August. واٹ وی ڈیڈ واز, ہم نے چلاس سے لے کے خنجراب تک جتنے گاؤں ہیں, ہم نے ہر گاؤں کا ایک میوزیشین اٹھایا. میں نے کہا کہ ہم لوگ کانسرٹ کریں گے, ول ناٹ لیٹ اینی بڈی ٹیک دا لائم لائٹ اوے. شنا بولنے والوں سے لے کے واقعی بولنے والوں سے لے کے سب کو انوائٹ کیا. تھوڑی ریزسٹنس آئی, کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا. 2 سپورٹ کرتے تھے جن کو میں ملتا تھا, جو تھوڑے ناراض تھے ان کے میں گھر چلا جاتا تھا. تو آئی کیلڈ مائی سیلف, آئی واز دیئر, آئی ریئلی وانٹڈ ٹو میٹ دیم. تو ان کو دکھایا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ. ششکٹ کے لوگ ور ویری ویلکمنگ. عطا آباد کے اوپر ہم نے سویٹ کی بیس رکھ دی. اندر گائے ہو بلیوڈ ان می, ہی سو می, انہوں نے ہمیں عطا آباد ویو پوائنٹ جو ہوتا تھا وہ میں نے ٹیک اوور کر لیا. دیٹ واز مائی سیکنڈ ریسٹورینٹ ان ہنزا. جب دوسرا لیا تو میں نے کہا نیڈ ٹو کنیکٹ ایوری بڈی, کیونکہ ابھی بھی ریزسٹنس ہے. واٹ وی ڈیڈ دین اگین یوزڈ میوزک. ہم نے سب کے میوزیشینس کو اکٹھا کیا, سب کے دوبارہ ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہوا کہ اچھا دس واز کانسرٹ آپ نے دیکھا تھا, یہ ہم نے پھر 14th August کو کیا, جس کے اندر سارے ہنزا کے لوگ تھے. دا ٹوٹل اٹینڈنس واز 6,000+. ایوری بڈی واز انوائٹنگ, دیر واز نو اسپانسر ان اٹ.
اور جی بی اسکاؤٹ سے لے کے ایوری بڈی واز دیئر, ایوری بڈی سپورٹڈ اس. ناؤ اب ہنزا میں جا کے آپ کبھی سویٹ ٹوتھ کے یا ہمارے خلاف بات کر کے دیکھیں, وہ لوگ آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا کائنڈ آف, دیٹ از واٹ میوزک ڈیڈ. اب اس سے کیا ہوا, آئی اسٹارٹڈ ہیونگ کالس فرام ڈفرنٹ فرینڈس. ذوالفقار فار انسٹنس, وہ کیا نیس کے پہ بیسمنٹ ہے, عمر حنزا کے میوزیشین تو بہت اچھے ہیں. ہم نے اب کراس, I've started asking them to come down to Punjab and play at any of my restaurants. I want to give them projection. اب ہو کیا رہا ہے, پاکستان کی اب تو یوز کیا ہوا میوزک. I started my business کی پوری جرنی. Sweet Tooth right now is 13 restaurants. It will be 17 restaurants in the coming month inshallah. ان کا کام چل رہا ہے. So the idea is wherever you Google Pakistan, we are everywhere, and it all started from one thing, that was music. اگر میوزک نہ ہوتی تو میرے پاس وہ پلیٹ فارم نہ ہوتا. بات سر یہ, اور جب پہلے دن ہما اور شان سے اپروچڈ اور جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک لفظ بولا, شان پاکستان. میں نے کہا یار ایک سیکنڈ, سویٹ ٹوتھ آپ کا ہے, جہاں پہ آپ کو اسٹیج چاہیے, جہاں پہ آپ کو سپورٹ چاہیے, کسی سے بات کرنی ہے, I'm there. مجھے نہیں پتا اور شان پاکستان, مجھے بعد میں پتا چلا کہ اٹس این ایوارڈ اینڈ انکریجنگ. میں نے کہا شان پاکستان ہے, اس میں کچھ تو اچھائی ہوگی, کچھ پازیٹیوٹی ہوگی. تو آئی مین ڈیپر ڈاؤن جب ان کا ویژن دیکھا تھا تو ویژن از امیزنگ. ہمیں کوئی پرائیویٹ انٹیٹی وانٹس ٹو acknowledge and award somebody who's been doing, who's been working, جو اپنے میوزک کو, ہماری انڈسٹری میوزک کی ابھی تک سفر کر رہی ہے. میوزک چینل کوئی نہیں ہے. آئی ووڈ وانٹ کہ ہماری میوزک چینلز ہوں جہاں پہ بچے, ایوری بڈی از ریلائنگ آن فیس بک, ہماری کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. تو پرائیویٹ انویسٹرز اینڈ ایوری بڈی should come in. So this initiative I'm all in for, and I'm so glad to be a part of it. Thank you.